السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر جو عمران خان کے خلاف توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کر رہے ہیں، انہوں نے جو چھٹی کی درخواست دی ہے اس درخواست کے پیچھے راز کیا ہے، آج کے پروگرام میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر اب انتخابی مہم بھی گرم ہونا شروع ہو گئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ نواز شریف بھی بہت گرم ہیں۔ نواز شریف کس پر گرم ہیں، کس پر برہم ہیں، وجہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور میں پھنس گئے ہیں، اگرچہ کہ اعتزاز احسن کی بھی پارٹی میں واپسی ہو گئی ہے۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی ایک بڑی دلچسپ خبر سے، اور وہ دلچسپ خبر اس طرح سے ہے کہ جی اسٹوڈنٹس کی تو موجیں لگ گئی ہیں الیکشن میں۔ کیسے؟ یہ جناب کل ملا کر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعلیمی اداروں کو الیکشن کے موقع پہ 8 چھٹیاں ملیں گی۔ 8 چھٹیاں کیسے ملیں گی یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 4 فروری کو ہوگا جی اتوار، اور 5 فروری کو ہوگی کشمیر ڈے کی چھٹی جو ہمیں یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے اس دن، اور 6 سے لے کے 10 تاریخ تک کی جو چھٹیاں ہیں یہ ہوں گی عام انتخابات کے سلسلے میں تمام تعلیمی اداروں کو دی جائیں گی۔ 11 فروری کو پھر اتوار ہے، اور پھر 12 فروری کو اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیاں یہ سارے کھلیں گے۔ تو یہ کل جو چھٹیاں ہوں گی تعلیمی اداروں کو 8 ہوں گی، اور اسٹوڈنٹ کی لگ گئی ہیں موجیں، اور ان ٹیچرز کی بھی موجیں لگ گئی ہیں جن کی انتخابات میں ڈیوٹی نہیں لگی ہے، لیکن جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ ان کے لیے فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے تو پھنسے رہیں گے۔ اچھا جی، ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے اعظم خان سے متعلق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آج سے 4 روز قبل اعظم خان نے جس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا جیل ٹرائل کے دوران سائفر کیس میں، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اعظم خان اپنے بیان سے منحرف ہو گئے، یعنی کہ بطور سلطانی گواہ وہ منحرف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ چیزیں، اور ان کے پچھلے بیان میں فرق تھا۔ بہت سے لوگوں نے ہم پہ تنقید کی کہ بھئی تو ہمیں زیادہ پتہ ہے، تو ہم نے کہا نہیں یار سانوں واقعی زیادہ پتہ ہے، کیونکہ جب میں نے وہ بیان دیکھا تھا نا تو مجھے فرق نظر آ گیا تھا کہ کیا گڑبڑ ہے۔ تو باقی سارے دوستوں کو وہ بعد میں سمجھ آئی، اور ایون جو رپورٹرز اس کو کور کر رہے تھے ان کو بھی بعد میں سمجھ آئی بات کی، اور جو ولاگرز ہم پر تنقید کر رہے تھے وہ ولاگرز بھی اب کل سے نا ایسے زیادہ بیان بدلا کے دائیں بائیں گھما کے بات کرنی شروع ہو گئے کہ جی ہاں جی وہ منحرف ہو گیا اور اس نے اپنے بیان سے پھر گیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے بھی جناب وہ جنگ اخبار میں کل خبر دی، اور کل پھر اس کے اوپر ولاگ کیا۔ ہم نے یہ سارا کچھ 4 دن پہلے اپنے نیوز ٹو یو کے ناظرین کو بتا دیا تھا، ویسے ہی میں نے کہا چلتے چلتے یہ بھی آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جناب، جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور میں جو ہے نا اب الیکشن کا رنگ بننا شروع ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، عطا تارڑ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ ویسے کہنے کو دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری اور عطا تارڑ کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ عطا تارڑ مسلم لیگ نون کے ایک متحرک اور فعال سیاسی کارکن ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں۔ تو جب بڑا قداور لیڈر کسی حلقے میں جا کے الیکشن لڑتا ہے تو بہرحال اس کا فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ہے بلاول کا ایڈوانٹیج۔ ڈس ایڈوانٹیجز ان کو وہاں پر 2-3 ہیں۔ ایک کہ بلاول کے پاس کچھ سندھ کے اندر ایسی پرفارمنس نہیں ہے بتانے کے لیے کہ جی میں اگر لاہور سے آپ مجھے ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے تو میں اس کے بدلے میں کیا دوں گا، میں جو میں نے سندھ میں دیا ہم نے جو اپنی حکومت کے دوران۔ ایک تو یہ ان کا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا جو ہے ان کا ایک ڈس ایڈوانٹیج جو ہے، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ایڈوانٹیج بھی بتاتا ہوں۔ ایک دوسرا جو بڑا ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ حلقے میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کے کوئی آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے جو جلسہ بھی کیا اس کے اندر وہ واضح طور پہ گروپنگ نظر آ رہی تھی۔ اور جو ہمارے واقفان حال ہیں، جو لاہور سے ہمارے دوست جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بلاول بھٹو کو انتخاب میں شکست ہوئی تو اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کی اپنی پارٹی کے اندر گروپنگ ہے لاہور کے اندر، وہ اس کا نقصان ہوگا۔ اچھا، جو ایڈوانٹیج ہے بلاول صاحب کا وہ یہ ہے کہ جو اینٹی مسلم لیگ نون ووٹ ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہے۔ جی ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں، جو پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو جائے گا وہ بھی ان کو جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ حب علی میں نہیں لیکن بغض نواز میں یا بغض معاویہ میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں آ کے۔ طاہر القادری صاحب بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں جی وہاں سے، اس حلقے سے۔ پھر وہ جو پہلے نون لیگ میں ہوتے تھے، پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، پھر کاف لیگ میں چلے گئے،
پھر نون لیگ میں آنا چاہتے تھے لیکن نون لیگ نے لفٹ نہیں کرائی. آج کل ان کو پیپلز پارٹی بڑی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے. اپنے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب وہ بھی بلاول کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر گزشتہ روز جلسے میں پھر اعتزاز احسن نے بھی انٹری دے دی. ویسے میں اعتزاز احسن کو نا اپنے طور پہ کہتا ہوں فاتح پی ٹی آئی کہتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو فتح کر کے دی ہے اعتزاز احسن نے. کیونکہ وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین ہیں, وہ اعتزاز احسن کے نہ صرف یہ کہ جونیئر ہیں بلکہ ان کی کہا جاتا ہے کہ وہ تو ان کی مرضی اور ان کے مشورے کے بغیر ایک قدم نہیں چلتے. تو وہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ولاگ میں کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ اعتزاز احسن کے ذریعے سے اب کنٹرول حاصل کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا. تو یہ بات کچھ ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ کل جو انہوں نے انٹری دی ہے اعتزاز نے بلاول کے جلسے میں, اور کہا جی میں تو پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا, پیپلز پارٹی میری فیملی ہے. لیکن اس سے پہلے ان کے بیانات آپ یاد کریں, گزشتہ کئی سالوں سے وہ بس ان کو ہر طرف عمران خان نظر آتا تھا. لیکن اس سے اب ایک چیز کا اور بھی اشارہ ملتا ہے کہ اعتزاز احسن کو پتہ لگ گیا کہ اب عمران خان کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے سیاست میں, تو وہ اس بندے نے واپس اپنی پارٹی میں اپنی جگہ جو ہے وہ سیکیور کر لی ہے. رہی بات اپنا جو دوسرے صاحب ان کے ساتھ گئے تھے سردار لطیف احمد خان کھوسا صاحب ادھر ہی پھنس گئے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو وہ ادھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں, الیکشن میں ان کا بنے گا کیا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن دوسری جو بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو فارغ کر دیا اور وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک چلا ہوا کارتوس ہیں جس کو اب پاکستان پیپلز پارٹی واپس نہیں لے گی. تو اعتزاز کی واپسی ہو گئی پیپلز پارٹی میں, لیکن جو لطیف کھوسا صاحب ہیں وہ بدستور پاکستان تحریک انصاف ہی کو پیارے رہیں گے. اچھا یہ ایک تو خبر ہوگی. اس سے اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز جی اب فیلڈ میں نکل پڑی ہیں, اور نکلنے کے بعد اب ان کی جن حلقوں سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں سے ہمارے پاس جو اطلاعات وہ یہ ہیں کہ ان کی ہوا بن چکی ہوئی ہے اور لوگ ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انتخاب میں کامیابی کے لیے. اور گزشتہ روز میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک امیدوار تھے محمد وسیم, وہ نہ صرف مریم نواز کی حق میں دستبردار ہو گئے بلکہ ساتھیوں سمیت مسلم لیگ نون میں بھی شامل ہو گئے. اور یہ جوں الیکشن کے دن قریب آئیں گے آپ کو ایسی اور خبریں بھی سننے کو ملیں گی. تو یہ تو ہو گئی تھی مریم کی بات. اب ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر ہے نواز شریف کے متعلق, جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نواز شریف بھی گرم ہو گئے, انتخابی مہم بھی گرم ہو گئی. انتخابی مہم تو گرم اس سینس میں ہو گئی ہے کہ جب سے نواز شریف صاحب نکل نہیں رہے تھے انتخابی مہم میں, تو کوئی اگرچہ کہ بلاول صاحب بڑی دھواں دھار اپنی مہم چلا رہے تھے لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا, کہ 2-3 طرفہ اگر نہ ہو مہم تو مزہ نہیں آتا. تو اب نواز شریف صاحب وہ کیوں نہیں نکل رہے تھے, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ ان کی جو میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے بھی کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اور پاکستان آنے سے پہلے بھی ان کو چین کی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹس لندن میں دی تھی کہ جب وہ پاکستان جائیں گے تو انتخابی مہم کے دوران ان کے لیے جان کا خطرہ موجود ہے. پاکستان کے خفیہ اداروں نے بھی ایسے تھریٹس جاری کیے ہوئے ہیں, اور نواز شریف صاحب کسی بھی موومنٹ کے لیے اس سے پہلے ان تھریٹس کو خاصا سیریس لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جی نواز شریف صاحب کا گلا خراب تھا, لیکن مجھے پھر بڑے باوثوق ذرائع نے یہ بتایا کہ جی گلا تو ان کا یقیناً خراب تھا لیکن اب وہ اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں. لیا والا جو جلسہ کینسل ہوا اس کی وجہ کچھ اور تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پتہ یہ چلا کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی نا کہ بلاول کو پرابلم ہے کہ وہ ان کے نیچے جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, یہ پارٹی کے اندر گروپ اور دھڑے بندی ہے. کچھ ایسی صورتحال لیا میں تھی. لیا میں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے قومی اسمبلی میں, ان کے اور ان کے ساتھ جو صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. ایک دھڑے بندی ہے, ایک اختلافات ہیں. اور لیا کہ جیسے کی تاریخ قریب آ رہی تھی لیکن جو ان کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ لاہور ہی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ نہیں جا رہے تھے, جس پر یقینی بات ہے کہ نواز شریف جس کیلیبر کے وہ سیاستدان ہیں, جس کیلیبر کے وہ لیڈر ہیں, پارٹی کے قائد ہیں, وہ پھر مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم این اے صاحب اپنا جلسہ کرا رہے ہوں اور اس میں نواز شریف جائے, یا ایم پی اے صاحب اپنا کرا رہے ہوں تو اس میں جائے, یا ان دونوں میں سے کوئی ایک کرا رہا ہے اور دوسرا اس میں نہ جا رہا ہو تو نواز شریف وہاں پہ چلا جائے. نواز شریف اب ہلکے وائز کے جلسوں میں تو جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا یقیناً. وہ جب بھی جائیں گے وہ مطلب کم از کم اس شہر کے لیول کا جلسہ ہوگا تو تب جائیں گے. تو نواز شریف نے کہا اچھا اگر تمہارے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تو میں جاتا ہی نہیں ہوں, کوئی جلسہ چلتا نہیں, چھٹی کرو. تو میاں صاحب ہو گئے گرم. اچھا اب ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جو حافظ آباد میں نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ بہت مختصر تقریر کی, اس کے پیچھے کی بھی کچھ وجہ ہمیں پتہ چلی ہے. وجہ یہ پتہ چلی ہے کہ جو میاں صاحب ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے, اور وہ سارے کہتے ہیں میاں صاحب کو کہ میاں صاحب مہربانی کریں آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. میاں صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو بات کرنی ہے ووٹ کی عزت کی,
اب ووٹ کی عزت کی میں بات کروں گا، میں تقریر کروں گا تو میں نے تو وہی بات کرنی ہے. تو باقی ساری پارٹی والے کہتے ہیں جی بڑی مشکل سے ہم ایک ابتلا کے دور سے نکلے ہیں، تو آپ مہربانی کریں تھوڑا سا اس میں نا آپ ذرا ہاتھ ہلا رکھیں. یعنی کہ پارٹی کی جو ان کی اپنی دیگر قیادت ہے، ان کے بھائی شہباز شریف ہو گئے یا پارٹی کی جو اور فرنٹ لائن ان کی قیادت ہے، تو انہوں نے میاں صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ میاں صاحب مہربانی کریں آپ الیکشن میں ذرا زیادہ سخت زبان استعمال نہ کریں. تو میاں صاحب نے کہا یار میں پھر بولوں گا نا تو پھر وہی بات ہے کہ بولو گے کہ بولتا ہے، تو میں تو جب بولوں گا پھر میں یہی بولوں گا. تو اب جو ہے بالآخر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آج سے ایک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے نواز شریف کی باقاعدہ انٹری ہوگی پاکستان کی سیاسی انتخابی مہم میں، اور وہ ہے آج مانسیرا میں جلسہ ہے. مانسیرا میں چونکہ نواز شریف صاحب خود امیدوار ہیں، اور مانسیرا جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے ہزارہ بیلٹ کا جو کہ مسلم لیگ نون کو ہمیشہ ہی وہاں سے بڑا اچھا رسپانس ملتا رہا. تو اس بار بھی مانسیرا کی رپورٹیں ساری اوکے ہیں. تو نواز شریف صاحب تو کو ہے کہ آج جو مانسیرا میں جو جلسہ کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ کامیاب جلسہ ہوگا، بلکہ نواز شریف صاحب اس میں کہتے کیا ہیں اس پر سب کی نظریں ضرور ہوں گی. تو یہ معاملہ تھا. اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو ہم نے آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھی کہ وہ جو احتساب عدالت کی جج ہیں ان کی چھٹی کا راز کیا. یہ وہی جج صاحب ہیں محمد بشیر صاحب کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز تھے تو نواز شریف کو بھی سزا انہوں نے ہی سنائی تھی. ابھی عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں تو وہ بھی یہی سماعت کر رہے ہیں. اب ریٹائرمنٹ کے دن کے قریب ہیں، غالباً 14 مارچ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اور جج صاحب نے، آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کیونکہ 2 دن پہلے آئی تھی خبر کہ جی انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں، اور اس درخواست دینے سے 2 دن پہلے وہ جیل کے اندر بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور ان کو جیل ہاسپٹل کے اندر بھی وہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے ان کو زیر نگرانی رکھا گیا اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، بلڈ پریشر وغیرہ ان کو شوٹ کر گیا تھا. تو بظاہر تو یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے، تو مہربانی کریں گے 14 مارچ کو تو میں نے ویسے بھی میری چھٹیاں میری ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، تو اس وقت تک کے لیے مجھے آپ رخصت دے دیں. لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اصل خبر یہ ہے، کہانی یہ ہے کہ جی عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے دھمکیاں دینے میں بڑے تیز ہیں، اور دھمکیاں وہ لگاتے بھی ہیں. وہ عمران خان صاحب تو مطلب جیل ٹرائل کے اندر وہ مطلب الیکشن کمیشن کے ممبران تو عدالت لگا کے بیٹھے تھے، تو انہیں الیکشن کمیشن والی تو عمران خان ان کو مارنے کو دوڑے تھے، اور وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، اندر برا بھلا کہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور باہر ان کی پارٹی کی بھی یہی حالت ہے، وہ دھمکیاں شمکیاں دینا کافی ان کا بنتا ہے، وہ دیتے رہتے ہیں، ان کا ریکارڈ یہی ہے. تو بہت سارے جج جو ہیں ان سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور بہت سارے سرکاری افسر بھی کہ یار مطلب ٹرولنگ کریں گے، بعد میں دھمکیاں دیں گے، مطلب آنا جانا زندگی آرام کر دیں گے. آپ دیکھیں لندن میں کیا کرواتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں سے، نواز شریف کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے باہر، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب چھٹی ان کی منظور ہوگی، لیکن چھٹی ان کی جو منظور ہوگی وہ اب اس سٹیج پر نہیں ہوگی کہ اب وہ آدھے سے زیادہ کیس سن چکے ہیں، اب ان کے فیصلوں کا وقت قریب آنے والا ہے، تو اب ان کو چھٹی دے دی جائے، نیا جج جائے گا، تعینات ہوگا نیا، پھر وہ آئے گا، پھر وہ کیس کی سماعت شروع کرے گا، پھر نئی تاریخیں پڑے گی، تو معاملہ چلا جائے گا لیٹ. کرنے کا پلان کیا ہے؟ جو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کی چھٹی منظور ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ اپنے پاس زیر سماعت مقدمات کے فیصلے سنا دیں گے، اور فیصلے جب وہ سنا کے اٹھیں گے تو وہ ان کا جاب کے اوپر آخری دن ہوگا، اگلے دن سے ان کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی جو کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ختم ہوں گی. تو یہ ایک صورتحال ہے جس کے بعد شاید جج صاحب جو ہیں وہ عدالت میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اب ان کے پیچھے خوف ہے، ڈر ہے، یا کیا معاملہ ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ سزا سنانے کے اگلے دن سے ان کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. آج بھی جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت ہے، جس کو دوسرے جج جو ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ اس کو سماعت کر رہے ہیں. اور اب اعظم خان کا بیان ہوا تو پچھلی ڈیٹ پر، آج مزید گواہوں کے بیانات ہوں گی. دیکھتے ہیں اس میں جرا والا بھی اب جو ہے وہ کب شروع ہوتا معاملہ، کیونکہ ابھی کچھ گواہوں کے بیانات ہمارے خیال کے مطابق مزید رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.